السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں آپ کو دا مین ہو واز اے ہاسپٹل کی سمری بتاؤں گی۔ اچھا، یہ مزاحیہ مضمون ہے۔ اس میں جو رائٹر ہے وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی کسی دوائی کا اشتہار پڑھتا ہوں، اس کے اندر جو سمٹمز لکھی ہوتی ہیں، علامتیں لکھی ہوتی ہیں، تو ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بیماری کی ساری علامتیں میرے اندر موجود ہیں۔ کہتے ہیں ایک بار میں جگر کی بیماری کا ایک اشتہار پڑھ رہا تھا، تو جب میں نے اس کی سمٹمز پڑھی تو مجھے وہ پڑھ کے لگا کہ وہ ساری علامتیں میرے اندر موجود ہیں، یعنی میرا جگر خراب ہے۔ کہتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کسی بیماری کا اشتہار پڑھا ہو اور مجھے یہ نہ لگا ہو کہ یہ بیماری میرے اندر موجود ہے۔ تو کہتا ہے ایک بار اسی طرح مجھے بخار تھا، تو میں نے سوچا کہ میں جا کے اس بیماری کے بارے میں پڑھتا ہوں، تو میں برٹش میوزیم لائبریری چلا گیا۔ وہاں پر جا کر میں نے ایک کتاب اٹھائی اور میں نے بیماری پڑھنی شروع کر دی۔ تو جو بھی بیماری میرے سامنے آئی، میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا کہ وہ ساری کی ساری علامتیں میرے اندر موجود ہیں۔ پھر میں نے کوئی اور پڑھی، وہ بھی میرے اندر تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں الفابیٹیکلی کتاب کو پڑھتا ہوں، یعنی شروع سے لے کے آخر تک پڑھتا ہوں، اے بی سی سے جو بیماری جس الفابیٹ سے شروع ہوتی ہے۔ کہتا ہے میں پڑھتا گیا اور میرے اندر ساری بیماریاں تھیں۔ آخری بیماری زیڈ سے شروع ہو رہی تھی، جو تھی زائموسس۔ کہتا ہے وہ بھی میرے اندر موجود تھی، لیکن جو کتاب پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ایک بیماری ایسی ہے، ہاؤس میڈز نی، جو میرے اندر موجود نہیں ہے۔ اچھا، ہاؤس میڈز نی کیا بیماری ہوتی ہے؟ یہ گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں، جو گھروں کے کام کرتی ہیں، ان کے گھٹنوں کی بیماری ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ خاص مخصوص عورتوں کی بیماری تھی، تو مجھے بڑا برا لگا کہ یہ بیماری بھی مجھے ہونی چاہیے تھی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ صرف عورتوں کو ہوتی ہے اور مردوں کو نہیں ہوتی؟ تو کہتے ہیں یہ سن کے نا مجھے یہ پڑھ کے مجھے بڑا دکھ ہوا، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، جب باقی ساری بیماریاں موجود ہیں تو اس ایک بیماری کے بغیر ہی گزارا کر لیتا ہوں۔ کہتا ہے اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنی نبض دیکھتا ہوں۔ تو میں نے جب نبض دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے لگا کہ جیسے میرے دل کی دھڑکن رکی ہوئی ہے، نبض نہیں چل رہی، لیکن پھر مجھے مل گئی۔ پھر کہتا ہے میں نے سوچا میں اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، جو میرا بچپن کا دوست ہے، میرا فرینڈ ہے اور فیملی ڈاکٹر ہے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ میں ادھر گیا، اس نے مجھے چیک کیا، اس نے میرا منہ کھلوایا، منہ چیک کیا، پھر اس نے میری نبض دیکھی۔ کہتے ہیں اس کے بعد اس نے میری چھاتی کو چیک کیا، پھر اس نے میرے سر پہ ٹکر ماری اور پھر اس نے ایک نسخہ لکھ دیا۔ کہتے ہیں جو اس نے مجھے نسخہ لکھ کے دیا وہ میں نے کھول کے دیکھا نہیں، میں یوں ہی فولڈڈ جو وہ پریسکرپشن تھا وہ لے کے میں کیمسٹ شاپ پہ چلا گیا، یعنی دوائیوں کی دکان پہ چلا گیا۔ تو جب میں نے کیمسٹ کو وہ نسخہ پکڑایا تو اس نے اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا کہ وہ ان میں سے کوئی چیز بھی مجھے نہیں دے سکتا۔ تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہیں دے سکتے؟ تو اس نے کہا یہ جو میرا میڈیکل سٹور ہے یہ کوآپریٹیو سٹور نہیں ہے، نہ ہی یہ ہوٹل ہے کہ اس میں کھانے کی چیزیں مل جائیں۔ یعنی نسخے میں کیا لکھا ہوا تھا کہ 1 پاؤنڈ گوشت روز کھانا ہے اور 10 میل کی سیر کرنی ہے صبح کے وقت، رات کو جلدی سو جانا ہے اور اپنے دماغ میں وہ چیزیں نہیں بھرنی جو سمجھ میں نہ آئیں۔ یعنی یہ مورل ہے اس کا، لیسن کا، کہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، وہ چیزیں جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی یا جو وہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے، یعنی ہمیں اپنے کام سے ہی کام ہونا چاہیے۔ تو کہتا ہے پھر میں واپس خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ یعنی پہلے جو میں بیمار ہوا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو میں بہت بڑا انعام ہوں، کیونکہ میں پورے کا پورا ہسپتال ہوں اپنے آپ میں۔ اگر ان کو میں مل جاؤں کسی میڈیکل کلاس کو تو وہ صرف میرے ہی اسٹڈی کر کے، صرف میرے اوپر ہی پڑھ کے اپنا ڈپلومہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہسپتال میں جتنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری میرے اندر موجود تھی۔ تو کہتے ہیں کہاں میں یہ سوچ رہا تھا، پھر جب مجھے پتہ چلا کہ مجھے کچھ نہیں ہے، یعنی ڈاکٹر نے اس کو لکھ کر دے دیا، تو پھر کہتا ہے میں خوش ہو گیا اور میں خوشی خوشی واپس آ گیا۔